بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ کی رحمت شبنم بن کر آپ کے گلستان حیات پر ہمیشہ برستی رہے۔ آج کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کا ہے۔ قوم سمود اپنے بت پرست پیش رووں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے بتوں کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اسی لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم سمود جب حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق سے اکتا گئی تو قوم کے سردار جندہ بن عمرو نے قوم کی موجودگی میں مطالبہ کیا، اے صالح، اگر تو واقعی خدا کا فرستادہ پیغمبر ہے تو کوئی نشانی دکھا تاکہ ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہ ہو کہ نشان آنے کے بعد بھی انکار پر مصر اور سرکشی پر قائم رہو۔ قوم کے سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے انہی سے دریافت کیا کہ وہ کس قسم کا نشان چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے والے پہاڑ میں جو ہجر کے کنارے پر تھی ایک ایسی اونٹنی ظاہر کر کہ جو گابن ہو اور فوراً بچہ دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنے رب سے دعا کی۔ چٹان میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ ہلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پھٹ گئی۔ قوم کے مطالبے کے مطابق اس میں سے ایک بڑی کوکھ والی حاملہ اونٹنی ظاہر ہوئی۔ قوم سمود کے لوگ محو تماشا تھے۔ اونٹنی نے اسی وقت ایک بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ بن عمرو اور اس کی قوم میں سے ایک گروہ نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کے لوگوں سے کہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، خبردار اس کو کوئی ضرر نہ پہنچانا۔ خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری ہوگی، دوسرے دن تمہاری اور تمہارے جانوروں کی۔ وہ تمہاری باری کے دن پانی نہیں پیے گی اور تم اس کی باری کے دن پانی نہیں پیو گے۔ کچھ دنوں تک وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سمود کی سرزمین پر رہے اور اونٹنی گھاس چرتی رہی اور پانی پیتی رہی۔ البتہ وہ پانی پینے کے لیے ہر دوسرے دن آیا کرتی تھی۔ جب اس کی باری کا دن ہوتا تو وہ تیلام میں اپنا منہ رکھ دیتی اور جب تک سارا پانی نہیں پی لیتی تھی سر نہیں اٹھاتی تھی۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بچتا تب اپنا سر اٹھاتی تھی اور لوگوں کے لیے اپنے پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ لوگ اس سے جتنا دودھ چاہتے دودھ لیتے تھے اور اپنے تمام برتنوں میں بھر کر ذخیرہ بھی کر لیتے تھے، پھر دوسرے راستے سے لوٹ جاتی تھی۔ یہ اونٹنی گرمی کے موسم میں وادی کے اوپر کے حصے میں رہتی تھی۔ دوسرے مویشی اس کے ڈر سے وادی کے نشیبی حصے میں بھاگ جاتے جہاں گرمی زیادہ ہوتی تھی اور زمین پر گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ سردیوں کے موسم میں یہ اونٹنی وادی کے نشیبی حصے میں آ جاتی۔ مویشی اس کے خوف سے اوپر کے حصے میں جا کر پناہ لیتے جہاں سردی سے ٹھٹھرتے رہتے۔ قوم سمود کے لوگ یہ امتحان اور اپنے جانوروں کے لیے یہ پابندی برداشت نہ کر سکے اور آپس میں صلاح مشورے ہونے لگے کہ اس ناکہ کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصے سے نجات ملے، کیونکہ ہمارے چوپاؤں کے لیے اور خود ہمارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ باتیں اگرچہ ہوتی رہتی تھیں لیکن کسی کو اس کے قتل کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی، مگر ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت صدوق نے خود کو ایک شخص مصدع کے سامنے اور ایک مالدار عورت انیزہ نے اپنی ایک خوبصورت لڑکی کیدار کے سامنے یہ کہہ کر پیش کری کہ اگر وہ دونوں ناکہ کو ہلاک کر دیں تو یہ تمہاری۔ آخر کیدار بن سالف اور مصدع کو اس کے لیے آمادہ کر لیا اور وہ اونٹنی کے آنے کے راستے میں ایک درخت کی جڑ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کا وہاں سے گزر ہوا تو تلوار سے حملہ آور ہوئے اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ناکہ دردناک چیخ مار کر گر پڑی اور بچہ یہ دیکھ کر بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور چیختا ہوا بولتا ہوا پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی
تو حسرت اور افسوس کے ساتھ قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو جو 3 دن کے بعد تم کو تباہ کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن ان کے چہرے پیلے رنگ کے ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ عذاب کا ظہور چہروں کے رنگ بدلنے سے ہوگا۔ جب انہوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور رنگ کا تغیر ایک دوسرے کو معلوم ہوا تو شام کو سب رونے چلانے لگے۔ موت کے انتظار کا ایک دن گزر گیا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ رنگ کے ہو گئے اور شام کو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، موت کے انتظار کے 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام کو صرف وہی آوازیں فضا میں گونجی، موت کا وقت بالکل آ چکا ہے اور عذاب الہی پہنچ چکا ہے۔ آسمان سے ایک چیخ کی آواز آئی جس میں بجلی کی چمک اور گرج اور کڑک کی آوازیں شامل تھیں۔ اس چیخ سے ان کے دل سینوں میں ریزہ ریزہ ہو گئے اور یہ سب کے سب گھٹنوں کے بل اپنی ہی زمین میں خود دفن ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام عذاب الہی کی خبر دے کر مومنین کی جماعت کے ساتھ حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 کے قریب بتلائی جاتی ہے۔ عذاب الہی نے قوم سمود کو ایک رات میں ہی تباہ کر دیا اور آنے والے انسانوں کے لیے تاریخی عبرت کا سبق دے گیا۔ اللہ حافظ۔